شداد اور اس کا جنت۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے اور ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں تمہارے خدا پر ایمان لے آؤں تو تمہارا خدا مجھے اس کا کیا بدلہ دے گا؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ کی زندگی بسر کرے گا۔ شداد نے ہود علیہ السلام سے جنت کی اوصاف دریافت کیے تو انہوں نے جنت کے خصوصیات بیان کیے۔ یہ سن کر شداد نے کہا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی تعمیر کروں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرے جو ہر لحاظ سے جنت کے مشابہ ہو۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو پیغام بھیجا اور اس وقت زحاق کا ایران پر حکومت تھی۔ اس سے کہا کہ تم جتنا سونا اور چاندی روانہ کر سکتے ہو روانہ کرو۔ زحاق جتنا سونا اور چاندی روانہ کر سکتا تھا روانہ کیا اور اطراف مملکت میں اپنے نمائندے روانہ کیے جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا اور چاندی جمع کر کے لائے۔ اس نے ماہرین تعمیرات کو اپنے ہاں بلایا۔ اس نے جنت کے لیے شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور وہاں ایک مضبوط اور مستحکم شہر پناہ تعمیر کرائی۔ اس کے درمیان میں اس نے سونا اور چاندی کا محل تعمیر کرایا۔ اس کی دیواروں کو قیمتی جوہرات سے مزین کیا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایسی نہر بنائی جس کے پانی میں سنگیزوں کے بجائے جواہرات بہتے تھے، اور اس نے سونے کے خوبصورت درخت لگوائے جس کے خوشبو میں مشک و عنبر کو استعمال میں لایا گیا، اور جیسے ہی ہوا چلتی تھی مشک و عنبر کی خوشبو پوری شہر میں پھیلتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے محل کے ارد گرد 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت و جواہرات سے مرصع کیا گیا، اور اطراف اور جوانب سے خوبصورت عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ الغرض یہ جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اس وقت شداد حضر موت میں تھا۔ یہ اطلاع پاتے ہی اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا۔ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی کے اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے اس کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے پیچھے اپنے گھوڑا لگا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ وہ صحرا میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ اسے اچانک ایک سوار نظر آیا جو کہ انتہائی ہیبت ناک شکل و صورت رکھنے والا تھا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ تو اب موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد رواں رواں کانپنے لگا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام اور میرے مزاحم کیوں ہو رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی شہر کو جا کر دیکھوں۔ ملک الموت نے اجازت نہیں دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور صحرا میں مر گیا۔ بیان کیا جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، روح قبض کرتے وقت کبھی تمہیں کسی پر ترس آیا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا ہے۔ پہلی دفعہ مجھے اس وقت ترس آیا جب سمندر میں ایک ماں اپنے نوزائیدہ بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک ٹکڑے پر اپنے بچے کو لے کر محو سفر تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔
چنانچہ میں نے عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا اور وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا، اور دوسری دفعہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا۔ اگرچہ وہ دشمن خدا تھا، لیکن اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ جب ملک الموت نے دونوں مواقع بیان کر چکا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صدا آئی، ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر رحم کیا۔ تختے پر جس بچے کو تم نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عظمت و عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا ہی منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ نوزائیدہ بچہ تھا جس کی ماں کی تو نے روح قبض کر لی تھی۔ خدا کا انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔